وہ آخری 3 نشانیاں جن کے بعد قیامت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت انسان کے مرنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان موت کی نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے دنیا میں ظلم و جبر عام ہونا، امام مہدی کا ظہور ہونا وغیرہ۔ ناظرین، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کی سائنسی توجیہ ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ مریخ سائنسدانوں کی نظر کا محور رہا ہے، یہاں تک کہ یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے، اس لیے وہاں زندگی کے آثار موجود ہیں۔ سیارہ مریخ میں دانش مندوں نے جو عجیب و ترین چیز کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کہ گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں مریخ کی رفتار اپنے محور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی اور آخر میں اس کی رفتار بالکل ہی رک گئی، اور اگست میں ستمبر کے مہینے میں یہ گردش الٹی سمت یعنی مغرب کی سمت بدل گئی اور 29 ستمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں کیونکہ ایک ہی کثافت پائی جاتی ہے، اس لیے دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی جانب حرکت کریں گے۔ ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی جانب گھوم رہی ہے، جبکہ سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پر پڑتی ہے تو وہاں دن اور پچھلے حصے میں سورج کی روشنی نہ پڑنے سے رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زمین الٹا گھومنا شروع کرے گی تو جہاں سے سورج غروب ہوگا اسی جانب سے دوبارہ طلوع ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج غروب ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے، اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ یہ جا کر سجدہ کرے گا تو وہ منظور نہ ہوگا، اور طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اسے حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ اس وقت یہ مغرب سے طلوع ہوگا اور یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ ترجمہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ اندازہ بندھا ہوا ہے اس کا جو زبردست ہے علم والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، پھر جب آدمی اسے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وقت ایسا ہوگا اس وقت کا ایمان لانا کسی کو مفید نہ ہوگا۔ یہ ساری کیفیت بیان کرنے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں سورج اپنے مطلع سے کب طلوع ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی انسان کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے نہ تو وہ ایمان لایا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی انسان کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 2 زمین سے جانور کا نکلنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا نشان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، 2 راتوں کے لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں ہوں گے اور تہجد گزاری میں بھی ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پھر لوگ سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، کام میں لگیں گے، پھر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے لیکن دیکھیں گے کہ نہ ستارے ہٹے ہیں نہ سورج نکلا ہے، کروٹیں دکھنے لگی ہیں لیکن صبح نہ ہوگی۔ اب تو گھبرا جائیں گے اور دہشت زدہ ہو جائیں گے، منتظر ہوں گے کہ کب سورج نکلے،
مشرق کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا۔ اس وقت تمام روئے زمین کے انسان مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے معنی ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بڑا دروازہ کھول رکھا ہے جس کا عرض 70 سال کا ہے، یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے، اور فرمایا لوگوں پر ایک رات آئے گی جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، اسے تہجد گزار جان لیں گے کہ یہ کھڑے ہوں گے، ایک معمول کے مطابق تہجد پڑھ کر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، اپنا معمول ادا کر کے پھر لیٹیں گے۔ لوگ اس لمبائی سے گھبرا کر چیخو پکار شروع کر دیں گے اور دوڑے بھاگے مسجدوں کی طرف جائیں گے کہ بے وقت دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ آسمان کے درمیان میں پہنچ کر پھر واپس چلا جائے گا اور اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع نہ ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس وقت ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور روایت میں ہے کہ 3 مسلمان مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مروان ان سے کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس گئے اور یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوب اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے پہلے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اور دائبۃ الارض وہ جانور جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا کا دن چڑھے ظاہر ہونا ہے، ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو اسی کے بعد دوسری ظاہر ہوگی۔ حضرت عبداللہ کتاب پڑھتے جاتے تھے، فرمایا میرا خیال ہے کہ پہلے سورج کا نشان ظاہر ہوگا، وہ غروب ہوتے ہی عرش تلے چلا جاتا ہے اور سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے، اجازت مل جاتی ہے۔ جب مشیت الہی سے مغرب سے ہی نکلنا ہوگا تو اس کی بار بار کی اجازت طلبی پر بھی جواب نہ ملے گا، رات کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوگا اور یہ سمجھ لے گا کہ اب اگر اجازت ملی بھی تو مشرق میں نہیں پہنچ سکتا، تو کہے گا یا اللہ دنیا کو سخت تکلیف ہوگی، اسے کہا جائے گا یہیں سے طلوع ہو، چنانچہ وہ مغرب سے ہی نکل آئے گا۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اسی طرح جب سورج مغرب سے نکلے گا ابلیس سجدے میں گر پڑے گا اور زور زور سے کہے گا الہی مجھے حکم کر، میں مانوں گا، جسے تو فرمائے گا میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی اولاد اس کے پاس جمع ہو جائے گی اور کہے گی یہ ہائے بائے کیسی ہے؟ وہ کہے گا مجھے یہیں تک کی ڈھیل دی گئی تھی، اب وہ آخری وقت آ گیا ہے۔ پھر صفا کی پہاڑی کے غار سے دائبۃ الارض نکلے گا، اس کا پہلا قدم انتقیہ میں پڑے گا، وہ ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے تھپڑ مارے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت کا ارادہ ختم نہ ہوگا جب تک کہ دشمن سرے پہ کار رہے۔ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا، دوسرے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ترک وطن کر کے جانا۔ یہ بھی باقی رہے گی جب تک کہ توبہ قبول ہوتی ہے، اور توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ سورج کے مغرب سے نکلتے ہی پھر جو کچھ جس حال میں ہے اسی پر مہر لگ جائے گی اور اعمال بے فائدہ ہو جائیں گے۔ ابن مسعود کا فرمان ہے بہت سے نشانات گزر چکے، صرف 4 باقی رہ گئے ہیں، سورج سے مغرب کا نکلنا، دجال کا نکلنا، دائبۃ الارض اور یاجوج ماجوج کا آنا۔ جس علامت کے ساتھ اعمال ختم ہو جائیں گے وہ طلوع شمس من جانب مغرب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قیامت کی پہلی نشانی کے ساتھ ہی اعمال کا خاتمہ ہے، اس دن کسی کافر کا مسلمان ہونا بے فائدہ ہوگا، ہاں مومن جس سے پہلے نیک اعمال والا ہوگا وہ بہتری میں رہے گا، اور جو نیک عمل نہ ہوگا اس کی توبہ بھی اس وقت قبول نہیں ہوگی، برے لوگوں کے نیک اعمال بھی اسے نشان عظیم کو دیکھ لینے کے بعد کام نہ آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جلد توبہ کرنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں